میں آپ کے دیہاتی جاہل پوتے سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے چلائی۔ وہ واپس اپنے شہر جانا چاہتی تھی، پر اس کے باپ کے مرتے ہی اسے حویلی میں قید کر لیا گیا تھا۔ اسے نفرت تھی حویلی کے لوگوں سے۔ جب اسے معلوم ہوا اس کا نکاح حویلی کے نئے سردار زران شاہ سے ہو رہا ہے، زران کو بنا دیکھے ہی وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایس پی آفیسر ہے۔ جب زران حویلی میں داخل ہوا اور اس کے الفاظ اور دادا جی کی بدتمیزی سن، غصے سے اس کے پاس گیا اور منہ پر تھپڑ مارا۔ آپ نکاح کی تیاری کریں دادا سائیں، ہمارا نکاح بھی ہوگا اور آج ہی رخصتی بھی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے۔ بابا گاؤں میں جانا ضروری ہے کیا؟ زرشا اپنا سارا سامان پھیلائے لاؤنج میں بیٹھی ادھر ادھر پٹک رہی تھی کہ اچانک بابا داخل ہوئے اور وہ بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا جو کچھ بھی ہو لیکن وہ میرا آبائی وطن ہے، اسے چھوڑ تو نہیں سکتا۔ ویسے بھی میری زندگی کے چند دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری لمحے اپنوں کے ساتھ گزاروں۔ بابا کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور بازو پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس تھماتے۔ ان کی بات سن کر وہ کئی لمحے جم سی گئی تھی، لیکن پھر حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے یکدم بول پڑی۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں شہر جیسی سہولیات اور ڈاکٹرز ہیں جو ہر وقت آپ کا چیک اپ کر سکیں گے۔ وضاحت سے جواب دینے پر بابا اس کی فکر مندی پہ بے اختیار ہنسے اور وہ بابا کو یوں دیکھ کر خود بھی آسودگی سی مسکرائی۔ اس کی تم فکر مت کرو، تمہارے دادا نے وہاں گاؤں کی ہاسپٹل میں کافی سہولیات اور اچھے انتظامات کر رکھے ہیں، کافی سالوں سے ترقی ہو چکی ہے۔ انہوں نے زرشا کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ کو میرے ساتھ شہر آ کر بھی اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا، اور آپ نے اس بات پر مجھ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پہلے بتا دوں، ورنہ میں جاؤں گی ہی نہیں۔ زرشا یکدم اٹھی اور ساتھ ہی اپنی شرط رکھتے ہوئے ڈرانے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی ان پہ کسی دھمکی کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اپنی بیماری کے باعث وہ لاڈ اٹھواتے رہتے تھے۔ اچھا بھائی، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا، بھی جلدی سے اپنی اور میری پیکنگ کر دو، میں ذرا تھوڑی چہل قدمی کر لیتا ہوں، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ بابا صوفے سے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ یکدم تیزی سے ان کی جانب چلی آئی۔ پہلے آپ دوائی لیں اور یہ دودھ کا گلاس بھی ختم کریں، باقی کے کام بعد میں ہوں گے۔ اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر بابا کو پکڑایا اور صوفے پر پڑی دوائیوں کو شاپر کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری ماں تو وقت سے پہلے مجھ سے دور چلی گئی، لیکن تم جیسی بیٹی دے کر اس نے مجھ پر احسان کر دیا۔ وہ بابا کی افسردہ مگر مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ بولنے پہ اپنے اندر کے طوفان کو باہر لانے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رو پڑی تو بابا کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ وہ طبیعت خراب کی اذیت سے دوچار تھے ہی، لیکن اس کے آنسوؤں سے مزید غمزدہ ہو جائیں گے۔ لیکن ماما کے بعد اب آپ بھی مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی نا بابا۔ یکدم اس نے مسکرا کر اپنے اندر کے طوفان کو سمیٹا اور شکوہ کرنے لگی۔ جانا تو سب کو ہی ہے، مجھے بیماری بھی تو ایسی جان لیوا ہے کہ بچنے کا امکان ہی نہیں، لیکن تم تو میرا بہادر بچہ ہو، پڑھائی مکمل کر چکی ہو، میرا کاروبار سنبھال سکتی ہو۔ انہوں نے زرشا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے کئی مشورے دے ڈالے۔ یعنی وہ اپنی زندگی سے اب بالکل ہار بیٹھے تھے۔ بابا پلیز اس سے آگے کچھ بھی مت بولیے گا، خاموش ہو جائیں۔ وہ یکدم رو دینے والے انداز میں ناراض ہو کر انہیں چپ رہنے کو بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بولتا کچھ بھی۔ بابا نے یکدم اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموشی کا تاثر دیا۔ میں پیکنگ کرنے جا رہی ہوں، آپ دوا لے کر باہر جائیں۔ زرشا کی ہمت نہ تھی کہ وہ بابا کی بے بسی اور ہمت ہار دینے والی باتیں سنتی۔ جب بھی وہ وہاں سے کپڑے سمیٹ کر بازو پہ ڈالے انہیں تاکید کرتی ہوئی لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی اسے اپنی اور بابا کی پیکنگ کرنی تھی اور روتے ہوئے وہ پیکنگ کرتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ہی نکل آئے تھے۔ زرشا ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی، ویسے بھی بابا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اب وہی سب کام کرتی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوئی تو وہ حیران ہوئی تھی، تبدیلی کافی حد تک ہو چکی تھی۔ وہ بچپن میں تایا کے فوت ہونے پر یہاں آئی تھی اور اس کے بعد شاید ایک دو مرتبہ، پھر کافی عرصے تک پڑھائی اور باقی چیزوں میں ہی مصروف رہی۔ بابا کبھی کبھار چکر لگا آتے تھے۔ حویلی میں گاڑی داخل ہوئی تو وہ بابا کو اندر بھیج کر خود پارک کرنے حویلی کی پچھلی جانب گاڑی لے گئی۔ السلام علیکم ابا جی۔ داؤد صاحب نے اپنے ابا جی کے سامنے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے پتر، کتنے کمزور ہو گئے ہو، خیال نہیں رکھتے؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لاغر ہڈیوں کے سے وجود پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگے، حالانکہ وہ باپ ہوتے ہوئے ان سے کافی صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ رکھتا ہوں ابا جی، آپ کی پوتی دن رات کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی ہے، مجال ہے جو سکون کا سانس لینے دے۔ داؤد صاحب نے جواب دیتے ہوئے زرشا کا ذکر کیا۔ کدھر ہے وہ؟ ساتھ لے کر نہیں آئے؟ دادا جی کو بھی بلا۔ آخر پوتی کا خیال آ گیا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ زرشا کے متعلق پوچھنے لگے۔ جی ساتھ ہی آئی ہے، باہر گاڑی پارک کر رہی ہے، انہوں نے جواب دے کر بھابھی کی جانب رخ کیا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم نے تو شہر جا کر اپنے آپ
بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بھابھی نے ان کی حالت دیکھ کر شکوہ کیا۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ پہ وہ پلٹے۔ زرشا گاڑی پارک کر کے آ چکی تھی۔ اسے شہری لباس میں دیکھ کر دادا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ بیٹے کی وجہ سے کچھ نہیں کہنا پائے، حالانکہ شہری لباس بھی برائے نام تھا، بس گھٹنوں تک شرٹ اور گھیرے دار شلوار پہ وہ ناک منہ چڑھا رہے صحیح تھے، کیونکہ گاؤں میں عورتیں لمبی قمیضیں پہنتی تھیں۔ آ جاؤ زرشا، یہ سب تمہارے اپنے ہی ہیں۔ وہ دادا کی نظروں میں چبھن محسوس کرتے ہوئے وہیں رک گئی تھی، تو بابا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر اپنا بازو رکھ حصار میں کیے سامنے آئے۔ یہ تمہاری تائی ہیں اور یہ دادا، بابا نے متعارف کروایا، اور میں آپ کی چھوٹی کزن یعنی آپ کی تایا زاد بہن انوشے۔ اتنے میں ایک 20-21 سالہ لڑکی جو گھیردار لمبی فراق پہنے دوپٹہ لیے بھاگی چلی آئی اور بابا سے ملنے لگی۔ السلام علیکم۔ زرشا نے سلام کیا۔ بیٹی تو تمہاری اپنے خاندان پہ گئی ہے، وہ بہو لہجہ بولنے کا انداز وراثت میں ملا گیا ہے حسن۔ دادا نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ بابا نے زرشا کی تعریف کی، لیکن وہ ان کی نظروں میں اپنائیت محسوس نہ کر پائی۔ آخر کزن کس کی ہیں؟ انوشے نے آگے بڑھ کر زرشا کو گلے لگایا تو زبردستی مسکرائی۔ اسے یہ چلبل سی تایا زاد قدرے مختلف لگی تھی۔ تائی کے لہجے میں بھی کچھ اپنائیت سی تھی۔ تم تو چپ کر جاؤ، جا کر ملازمہ کو کھانے پینے کا بولو۔ تائی نے اسے ڈانٹا اور ساتھ ہی حکم دیا تو وہ منہ بنا کر بولی، اماں آپ بول دینا۔ دیکھیں زرشا آپی آج ہی آئی ہیں، میں ان کو لے کر حویلی دکھانا چاہتی ہوں، باتیں بھی کرنی ہیں۔ چلو آج تم اپنی من مانی کر لو، لیکن کیونکہ اتنے عرصے بعد یہ بچی آئی ہے۔ تائی کے ساتھ ساتھ بابا سمیت زرشا بھی اس کے انداز پہ بے اختیار مسکرا دی۔ تائی کی اجازت پا کر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ آئیں آپی، میں آپ کو حویلی دکھاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حویلی بچپن میں سفید حویلی تھی، کیونکہ اس کے اندر باہر سفید پینٹ کیا گیا تھا، لیکن اب کچھ سال پہلے ہی ہم نے پینٹ الگ رنگوں میں کروایا ہے۔ میں آپ کو پرانی تصویروں میں بھی دکھاؤں گی۔ وہ درشا کا بازو تھامے اسے اندر لے کر چلی گئی۔ پوری حویلی دکھانے کے ساتھ انوشے اسے حویلی کی کہانی بھی سنا ڈالی کہ کیسے یہ حویلی دادا جی نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ ہر کمرے اور اس کی وضاحت بھی اپنے ہنسمکھ انداز میں دیتی جا رہی تھی، جس پہ درشا کو گاؤں آنا اور ایسے میں انوشے جیسی کزن کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہ لگا، کیونکہ دادا کا انداز دیکھ کر ہی وہ بدل ہو چکی تھی۔ درشا کے والدین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے دادا کو اپنے خاندان سے لائی گئی بہو بہت پسند تھی، جس پر درشا کے بابا نے انکار کر کے کئی شور شرابے کے بعد کافی مشکلات کا سامنا کر کے درشا کی ماما سے شادی پسند کی تھی۔ کیونکہ اس کے دادا کو یہ رشتہ منظور نہ تھا، جیسے انہوں نے بڑے بیٹے کے لیے خاندان سے بہو لائے تھے، ویسے ہی وہ چھوٹے کے لیے بھی لانا چاہتے تھے۔ اپنی مرضی نہ چلنے کی بنا پر انہوں نے بیٹے کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ یوں درشا کے بابا اپنی بیوی کو لیے شہر میں ایک دوست کے گھر چلے گئے اور اس سے مدد کی درخواست کی، جس پہ اس دوست نے گھر پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی دی۔ کچھ سالوں بعد ہی وہاں انہوں نے کئی محنتوں کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا گھر اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ درشا 10 سال کی تھی جب اس ماما ایک کار ایکسیڈنٹ کے حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئیں۔ ابھی یہ غم کم بھی نہ ہوا تھا کہ 2 ماہ بعد ہی گاؤں سے کال آئی کہ اس کے داؤد صاحب کے بھائی یعنی درشا کے تایا ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے ہیں۔ درشا کی ماما کی وفات پر گاؤں سے کوئی نہ آیا تھا سوائے ننیال سے خالہ کے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کے جنازے میں چلے گئے اور 40ویں تک وہیں قیام پذیر رہے۔ یوں ان کا آنا جانا پھر سے اپنے گھر میں چل پڑا، لیکن مستقل وہ رہنے کو آمادہ نہ ہوئے، کیونکہ درشا شہر کے اسکول میں پڑھتی تھی اور ماں کے جانے کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی سوائے بابا کے۔ دن مہینے اور سال گزرے، درشا پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور نوکری کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آزمائش کی ایک گھڑی اس کے سر پر آن پہنچی۔ بابا کو کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس کے دادا نے اپنے بیٹے کے لیے مستقل طور پر حویلی کے دروازے کھول دیے تھے، اور بابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ آخری پل وہ اپنے آبائی گھر گزار سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بابا کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا اور وہ ان کے ہمراہ گاؤں چلی آئی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کمرے میں تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی بابا اسے بلا رہے ہیں۔ وہ بنا دوپٹہ لیے ننگے سر اور پیر بھاگی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ پہلے درشا کو اس حال میں دیکھ کر حیران ہوئے، پھر سامنے پڑی اپنی چادر اسے تھما کر اطمینان سے بولے۔ درشا بابا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بولیں، کیسی بات؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے ان کا ہاتھ پوچھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ایک تو تم بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہو، بابا نے مسکرا کر اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی ابھی تک انہیں پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بابا پلیز، اچھا بابا بات تو سن لو، میں نے تمہاری خالہ سے رشتے کی بات کی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کے بعد بابا نے اسے گویا اطلاع دی۔ کس رشتے کی؟ وہ چونکتے ہوئے بولی، اس نے سمیر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، وہ پڑھا لکھا سمجھدار بچہ ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر تمہاری سگی خالہ کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں تم خوش رہو گی، اپنوں کے سائے میں پرسکون زندگی گزارو گی۔ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں اور تمہاری خالہ کو رضامندی دے بھی چکا ہوں، شاید وہ 1-2 دن میں آئے گی اور چند ضروری باتوں کے بعد شادی کی تاریخ طے کر جائے۔ بابا نے کافی تفصیل کے ساتھ اسے آگاہ کیا، جیسے وہ اپنی جانب اسی رشتے پر پورے دل سے راضی تھے اور یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی رضامند ہو جائے، لیکن وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی
کہ یوں اچانک شادی کا فیصلہ کیوں؟ تبھی وہ پوچھ بھی بیٹھی، لیکن بابا یہ سب اتنی جلدی؟ آج نہیں تو کل یہ سب طے ہوگا ہی، تو آج ہی کیوں نہیں؟ اور میں نے اپنی یہ سب کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے فیصلے پر یا سمیر سے رشتہ طے کرنے پر؟ بابا نے گہرا سانس لے کر اس کے دل کی بات جاننا چاہی۔ اتنا وہ جانتے تھے کہ شہر میں پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی شخص کی گنجائش نہیں بن پائی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھلا؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، لیکن پہلے اپنی طبیعت پر دھیان دیں۔ میری شادی اہم نہیں ہے، بلکہ آپ کا ٹھیک ہو جانا اہم ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بابا کے کندھے پہ سر رکھے محبت سے فکر مندی کا اظہار کیا تو انہوں نے مسکرا کر درشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں دھیان دے ہی رہا ہوں، اب تو میری بات پر غور کرو۔ شاید کچھ خریداری کرنی پڑے گی، باقی کے معاملات میں اور تمہارے دادا اور تایا زاد کر لیں گے۔ بہتر ہے تم خود کو اس کے لیے تیار رکھو۔ بابا نے اپنی نئی اسے ہر چیز کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی۔ دل ہی دل میں یوں اچانک سب ہو جانے پہ وہ تھوڑا پریشان تھی، لیکن بابا کی صحت اور طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش رہی۔ چلیں جیسے آپ کی خوشی، اپنا خیال رکھنا، خوش رہنا اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ تم میری بیٹی ہو، ہمت ہار نہیں سکتی۔ کمرے سے باہر جانے سے پہلے بابا نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی اور ساتھ ہی اسے تاکید بھی۔ مسکرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن فجر کے وقت کسی نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچ کر اتار کر اٹھایا۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ رات کو وہ وہاں سے نکلتے ہی بابا سو چکے تھے، لیکن اب ان کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بس درشا کا نام لیے جا رہے ہیں۔ وہ اندھا دھند بھاگ کر بابا کے پاس پہنچی، ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو بابا نے درشا کے سر پہ دھیرے سے ہاتھ پھیرتے چند لمحوں میں اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لی، اور وہیں درشا بھی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ کب تک یوں خود کو کھول میں بند کیے رکھو گی؟ کمرے سے باہر نکلو، دھوپ میں بیٹھو، ذہن ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرو۔ یوں تو تم تنہا بیٹھ کر الجھتی رہو گی۔ تائی کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ بے سدھ سی پڑی تھی، خاموشی سی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ بابا کے دم توڑتے ہی وہ ہوش میں نہ رہی تھی، لیکن سب نے زبردستی ہوش میں لا کر اسے ان کی میت کے آگے بٹھایا تو وہ چیخ چیخ کر پاگل ہو گئی۔ تدفین کے بعد 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں آئی۔ کوئی زبردستی منہ میں نوالا ڈال دے تو ٹھیک، ورنہ وہ بے سدھ پڑی رہتی تھی۔ انوشے بھی کوشش کر چکی تھی اسے کسی طرح بات کرنے پر آمادہ کر سکے، لیکن زرشا تو مانو ایک روبوٹ بن گئی تھی۔ ابھی بھی تائی جان کے ہمراہ خالہ بھی کمرے میں آئی تھیں۔ بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ پہلے ماما اور اب بابا بھی۔ میں تنہا ہی تو ہو گئی ہوں، کوئی اپنا نہیں رہا جسے ہر بات شیئر کروں گی، ہنسوں گی، روؤں گی۔ زندگی میں بس ایک بابا ہی تھے شروع سے، جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ڈھیروں یادیں بنائی ہیں۔ اب جب وہی نظر نہیں آ رہے تو میں کیسے جیوں؟ خالہ پہ نگاہ پڑتے ہی وہ بڑبڑاتی ہوئی ان کے گلے جا لگی اور ہچکیوں میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ بچے ہم سب کو جانا ہے، حوصلہ کرو، کیوں اپنے آپ کو روک لگائے بیٹھی ہو؟ ایسے تو بھائی صاحب کی روح کو بھی تم اذیت دے رہی ہو۔ خالہ نے اسے اپنی جانب سے ممکنہ طور پر خاموش کروانا چاہا۔ خالہ مجھے شہر جانا ہے، میں بابا کے گزارے دنوں کو ان کے ساتھ جس گھر میں تھی وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے یکدم خالہ کے گلے سے دور ہوتے ہوئے آنسو پہنچ کر کہا، اچھا چلیں گے، میں لے کر جاؤں گی، تم پریشان مت ہو، ابھی کچھ کھا لو، 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کھانا کھانے کی جانب متوجہ کیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر بے بسی سے بولی۔ وہ کھانا پینا ہر چیز بابا کے ساتھ ہی کرتی آ رہی تھی، اور اب یوں اکیلے اسے بابا یاد آنے لگتے تھے۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو، زبردستی کھاؤ، جینے کو کچھ تو کھانا پڑتا ہے، جاؤ انوشے آپ ہی کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ خالہ نے اسے بول کر کمرے میں داخل ہوتی انوشے کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی، اور خالہ نے زرشا کو پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ چاچو کی وفات پر نہ وقت لوٹا تھا، کچھ ضروری آپریشن اسے دیے گئے تھے۔ گھر لوٹا تو ایک لڑکی جو انوشے 2-2.5 سال ہی بڑی تھی یوں روئے جا رہی تھی، روتے روتے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ امی اور ایک عورت اسے بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ بچپن میں معلوم ہوا تھا کہ چاچو کی ایک بیٹی ہے جو پڑھ رہی ہے، جس کا نام زرشا ہے، لیکن اسے کوئی دلچسپی نہ ہوئی، اور آج 3 ہفتوں بعد زرشا کو تنہا گہری سوچ میں دیکھ کر اس کا دل بے چین سا ہوا۔ جس لڑکی کو وہ برائے نام جانتا تھا، اس کی خاموشی اور ویران روئی آنکھیں اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان پلر سے ٹیک لگائے گہری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چاچو کی بیٹی پیاری ہے نا بھائی؟ پتہ ہے انہوں نے مجھے اپنے فون میں تصویریں بھی دکھائیں جن میں یہ گھومنے کی گئی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کرتی رہی ہیں، لیکن جب سے چاچو گئے ہیں یہ ہنسنا ہی بھول گئی ہے نا، اب مجھ سے بات کرتی ہیں نہ کھانا کھاتی ہیں۔ کوئی پکڑ کر لے آئے کمرے سے باہر تو ٹھیک، ورنہ بستر پر لیٹی سوچوں میں گم رہتی ہیں۔ اچانک ہی کسی کونے سے انوشے نکل کر اس کے پاس چلی اور زرشا کے بارے میں بتانے لگی۔ ظاہر ہے باپ جیسی شفقت سے محروم ہوئی ہے، دنیا میں صرف چاچو ہی اس کا سب کچھ تھے۔ وہ جو اپنی اس ہمدردی سے الجھ رہا تھا، قدرے نارمل انداز میں بولا، ابھی بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، امی ہی کمرے سے باہر زبردستی لے کر آئی ہیں۔ انوشے بھائی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آگاہ کیا تاکہ جان سکے کہ بھائی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، جب ہی عورتوں کی محفل سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ تو تم خیال رکھا کرو نا، باتیں کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل آئے۔
وہ بے چین ہو کر انوشے کا ہاتھ تھامے بولا۔ انوشے کی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے یکدم اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری تو نہیں سنتی، شاید آپ کی سن لیں۔ اس نے بھائی کو مشورہ دیا۔ تم لوگوں کی نہیں سنی تو میری کیسے سن لے گی؟ خود کوشش کرو نا۔ وہ جو زرشا سے آج تک ہم کلام نہ ہوا تھا، یوں کہنے پر بدھ جیسے وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہو۔ لیکن بھائی جاؤ، شاباش، امی بلا رہی ہیں، میں بھی ذرا باہر کا کام دیکھ لوں، کل 40واں ہے تو کافی کام کرنے کو پڑے ہوئے ہیں۔ زران نے دور ہی سے زرشا کی آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھے تو انوشا کی بات کاٹ کر بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے بھائی بھائی کرتی رہ گئی۔ جانے کیوں اسے لگا کہ زران شاہ زرشا داؤد سے پہلی ہی نظر میں محبت کر بیٹھا ہے، لیکن اس کا یہ وہم بھی جلد دور ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی ہوں، جانتی ہوں یہ وقت مناسب نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھلائی ہے، شاید زرشا اس صدمے میں وہ نکل جائے۔ زرشا کی حالت دیکھ کر اس کی خالہ بے حد بے چین ہوئی۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اس کے دادا سے سادگی سے نکاح کرنے کی گزارش کریں گی، کیونکہ یہ بات تھوڑی اچھی نہ تھی، مگر انہیں یہی بہتر لگا تھا کہ اپنے گھر رکھیں گی، خود خیال رکھیں گی، اور سمیر سے بھی اس کی کافی حد تک دوستی تھی، وہ سنبھل جائے گی۔ کھل کر بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ دادا جی خالہ کی ناسمجھی دیکھ کر بولے، میں زرشا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں نے داؤد بھائی صاحب کی وفات سے پہلے ایک دن کر چکی تھی اور وہ رضامند تھے۔ 1-2 دن میں تاریخ طے کرنی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خالہ نے قدرے جھجکتے ہوئے ساری بات گوش گزار کر دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ داؤد نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو دادا سن ٹھٹکے، پھر سنبھل کر لا علمی کا اظہار کیا۔ قسمت نے شاید انہیں موقع ہی نہیں دیا، ورنہ یہ سب طے ہو چکا تھا۔ میں یہی چاہتا ہوں، زرشا جس صدمے میں چپ چپ سی رہتی ہے، شاید نکاح کر دیں تو کچھ سنبھل جائے، اس کا دل ادھر ادھر لگے تو چپ بھی ٹوٹے۔ خالہ نے نم آنکھوں سے بہنوئی کی حالت جان کر کہا اور زرشا کے متعلق اپنی فکر مندی ظاہر کی، جبکہ دادا صوفے پر بیٹھے مغرور انداز میں گہری سوچ میں نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ معاف کرنا پتر، پر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں بعد دادا سوچ کر خالہ سے بولے تو وہ حیران ہوئیں۔ انہیں لگا تھا کہ ناراض ہوں گے کہ بیٹے کی وفات کو چند ہفتے ہوئے تھے کہ شادی کی بات کر رہی تھیں، لیکن یہاں وہ سرے سے رشتے سے ہی انکار کر رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ داؤد نے کر لی، وہ الگ بات تھی، مر تھا جو ان جوان اولاد کے منہ کو آتے تو وہ ہم سے بدگمان ہو جاتا، مگر بیٹیوں کو اپنی باہر نہیں دے سکتے۔ دادا جی نے بیٹے کی پسند کی شادی کرنے کو بھی بیچ میں لانا ضروری سمجھا۔ خالہ جانتی تھی جن حالات میں داؤد صاحب اور ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی، یہ کیسی پرانی بات کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب اس رشتے کو راضی تھے، آج کے دور میں بھلا ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ خالہ نے سر افسردگی سے ہلایا۔ وقت بدل سکتا ہے، دور بدل سکتا ہے، لیکن ہم اپنی روایات اور اصولوں کو توڑ نہیں سکتے۔ نسل در نسل سے ہم اپنی بہن بیٹی بچوں کے رشتے خاندان سے باہر نہیں کرتے آ رہے، تو آج کیوں کریں گے؟ خالہ نے دادا جی کو دیکھا، جن کے چہرے پہ بیٹے کی جدائی کا غم کہیں دور جا سویا تھا۔ بس قائم تھا تو جنون، وہ جنون جو رسموں رواجوں اور اصولوں پر قائم رہنے کا جنون تھا۔ بیٹے کی خواہش یا پوتی کی حالت ان کے لیے رتی برابر تھی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ سب طے تھا۔ زرشا کی حالت کو دیکھ کر میں آپ کے پاس، طے تھا یہ نہیں تھا، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہم زندہ ہیں، زرشا ہماری ہوتی ہے تو فیصلہ کرنے کا حق بھی ہمارا ہے۔ جلد ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیں گے اور وہ اپنے صدمے سے بھی نکل آئے گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ خالہ کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ دادا دی نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ خالہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئیں اور کمرے سے باہر کھڑا ایک انسان مسکرایا تھا۔ اسے اس فیصلے پہ بے حد خوشی ہوئی تھی، جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو چکی ہو یا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ آپ ہی کو معلوم ہے آپ کی خالہ رشتہ لے کر آئی تھیں، لیکن دادا جی نے انکار کر دیا۔ اس نے آج سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، میز پہ اس کا تایا زاد بھی بیٹھا ہوا تھا، جسے اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بس چند ایک نوالے کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیچھے پیچھے انوشے بھی چلی آئی تھی۔ اسے تائی جان نے بھیجا تھا کہ اکیلے رہنے سے ہی حالت خراب ہو رہی تھی، تو انوشے کی باتوں کی وجہ سے اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن کمرے میں آ کر جو بات انوشے نے اسے بتائی وہ یکدم پلٹی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی تو انوشے نے اسے دادا جی اور خالہ درمیان ہوئی گفتگو ساری سنا دی، جو اسے امی کے منہ سے سننے کو ملی تھی۔ سب جاننے کے بعد وہ دادا جی سے بدگمان ہو چکی تھی اور خالہ کی بے عزتی پہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج ہی دادا جی سے بات کریں گی۔ اٹھ کر نیچے چلی آئی، لیکن وہ کھانا کھا کر مہمان خانے میں جا چکے تھے۔ وہ نیچے ہی صوفے پر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ آپ نے خالہ کو رشتے سے انکار کیوں کیا؟ مہمان خانے سے دادا نکلے تو وہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم ہمارے خاندان سے ہو، یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمارا ہے، تمہاری خالہ کا نہیں۔ دادا جواب دے کر وہاں سے جانے لگے تو وہ ان کے راستے میں جا کھڑی ہوئی۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی پلٹ جانے کی کوئی وجہ تھی، مگر یہ فیصلہ میرے بابا کر چکے تھے دنیا سے جانے سے پہلے ایک دن، وہ مجھے بتا چکے تھے۔ تو پھر یہ سب کرنے کی وجہ؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بابا کی خواہش ہے آپ نے انکار کر دیا۔ درشا نے میرے بابا پہ زور دے کر کہا اور تھوڑا لہجہ سخت کر کے بولی تھی، جس پہ دادا جی کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ کیونکہ ہم ذات برادری سے باہر رشتے نہیں کرتے،
دو ٹوک جواب دیا گیا، جس پر وہ طنز یا ہنسی، آپ سراسر زیادتی کر رہے ہیں اپنے اصولوں اور نظریات کی وجہ سے، اپنے ہی بیٹی کی خواہش کو ہی بھلا دیا۔ وہ غصے کے عالم میں تھی، بس میں نہ تھا، ورنہ سب جلا کر راکھ کر دیتی۔ اے لڑکی چپ کر جاؤ، ہمارے ہاں بیٹیوں کو یوں سریعام ایسی باتیں کرنے پر ان کا منہ توڑ دیا جاتا ہے، اگر لحاظ کر رہے ہیں تو مجبور مت کرو کہ ہاتھ اٹھ جائے۔ دادا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لب بھینچے وہ دھاڑے، لیکن سامنے انہیں کا اپنا خون تھا، اس پر دھاڑنے کا لمحے بھر کو کوئی بھی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ڈٹ کے کھڑی تھی، اسے سامنے کھڑے انسان سے بے حد الجھن محسوس ہوئی تھی، اور نفرت بھی، جنہوں نے اس کے بابا کی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنے اصولوں پر ترجیح دی تھی۔ بیٹیوں کو ایسی باتیں بولنا منع ہے، ان پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، زبردستی اصولوں کی بیڑیاں ڈالنا پسند ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کیسے روکتے ہیں، میری شادی بابا کی پسند سے ہی ہوگی، اور آپ بھی جانتے ہیں ان کا انتخاب کون تھا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ تم اب اپنی حد سے بڑھ رہی ہو، یہ نہ ہو کہ جیسے تم جیسی بچیوں کی زبان درازی پر انہیں سزا دی جاتی ہے، ہم گاؤں کے ان اصولوں کی پاسداری کرنے پر آ جائیں۔ دادا جی کھڑے کھڑے دھاڑے، شور شرابے کے باعث تائی جان، انوشے اور گھر کے ملازم بھی وہاں چلے آئے تھے۔ زران شاہ دوستوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ زرشا، چلو کیا ہو گیا، کیوں اپنی زندگی خراب کرنے پہ تلی ہو؟ ابا جی جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہی ہماری روایات ہیں۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، وہیں کھڑی رہی۔ کیسی روایات؟ ظلم، زیادتی، یا پھر بیٹیوں کو پرانے وقت کی طرح زندہ دفن نہ کر پائی تو ایسے حالات پیدا کر دیں کہ انہیں لاش ہی بنا دیا جائے، جو ان کے اصولوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، نہ بول کر اپنے اوپر ظلم کر روک سکیں۔ اس نے پلٹ کر تائی جان سے غصے سے پوچھنے لگیں، جب وہ بے بسی سے سسر کے جلالی چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جو خطرناک حد تک دل دہلانے کو کافی تھا، یہ خاموشی نہیں ہوگی، چلو تم میرے ساتھ۔ اللہ رکھی، بڑے کمرے کا دروازہ کھولو فوراً۔ دادا آگے بڑھے اور ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے درشا کا بازو پکڑے اسے گھسیٹ کر حویلی کی اندرونی جانب بڑھے۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، آپ مجھ پہ یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں یہاں سے شہر چلی جاؤں گی، لیکن آپ کی رسم و رواجوں کو بالکل نہیں مان سکتی۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی چیخی۔ ابا جی چھوڑ دیں، بچی ہے، میں سمجھاؤں گی، سمجھ جائے گی، اسے یہاں کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر سسر کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن گھسیٹ کر سیدھا اسے بڑے کمرے کے باہر جا کے اور زرشا اندر دھکیل کر دروازے کو تالا لگا کر چابیاں ملازمہ کے حوالے کر دی۔ اب تم اس کمرے میں ہی قید رہو گی، جب تک تمہارے اندر کی اکڑ اور ہمارے اصولوں سے اختلاف کرنے سے نہ روکو گی۔ باہر سے دادا جی نے رشتے کو اپنے جلالی آواز میں حکم دیا اور بہو کی جانب بڑھے، اور تم خبردار جو اندر جا کر دل جوئی کرنے کی کوشش کی، صرف کھانے پینے کا سامان پہنچا سکتی ہو، اس سے زیادہ مجھے کسی قسم کی خبر سننے کو نہ ملے۔ تائی جان سن کر افسردگی سے بے بس ہوئیں۔ دادا جی وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ تائی اور انوشے درشا کی چیخیں سننے لگے، جو باہر نکالنے کی پکار رہی تھی۔ تمہارا نکاح میں نے اپنے پوتے سے طے کر دیا ہے، اس خاندان کی اگلی پیڑھی کے سردار زران شاہ کے ساتھ۔ آنے والے جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اگر کوئی جوڑا پسند کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اور شہر سے کسی سہیلی کو دعوت بھی دے سکتی ہو، ہم اتنی چھوٹ دے ہی سکتے ہیں، تمہاری بدزبانی کے بعد بھی۔ 2 دن بعد ہی دادا جی نے بڑے کمرے کا دروازہ کھولا اور زرشا کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 2 مہربانیاں بھی کر دیں، لیکن وہ سن کر ہتھے سے ہی اکڑ گئی تھی۔ میں یہ نکاح ہی نہیں کر سکتی تو چھوٹ کیسی؟ آپ کچھ بھی کر لیں مگر یہ نکاح نہیں ہوگا۔ میں آپ کے دیہاتی جاہل گوار پوتے سے شادی نہیں کروں گی، آپ ایسے ہیں تو وہ بھی آپ جیسا اصول پرست ظالم شخص ہوگا۔ درشا نے صفا جٹ انکار کرتے ہوئے زران شاہ کو جاہل گوار کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن دادا جی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غصے کو قابو کرنے کا تاثر دے رہے تھے، جسے درشا نے ایک نگاہ ڈال کر ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا۔ تم پھر سے اپنی حدیں بھول بیٹھی ہو، میں سمجھا تھا کہ اب تک سارے بل نکل چکے ہوں گے۔ وہ غصے سے چلائے، کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے دیہاتی جاہل پودے سے شادی نہیں کروں گی۔ درشا نے اسے دگنا چیخ کر کہا۔ حویلی میں داخل ہوئے زران شاہ نے درشا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ غصے اور طیش کے عالم میں سیدھا درشا کے سر پر جا پہنچا اور دادا کی جانب دیکھا۔ آپ نکاح کی تیاری کریں دادا، صحیح نکاح بھی ہوگا اور رخصتی بھی، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے انکار کرتی ہے۔ دادا کو بے فکر رہنے کی تلقین کرتا ہوا وہ درشا کا بازو تھامے اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ جو بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، زران کو دھکا دیا تو اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہوتے کون ہو مجھ پہ زبردستی کرنے والے؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کروں گی، سنا تم نے؟ درشا گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے چلائی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ تو کیا شادی کے کیے بنا شادی کا رشتہ رکھنا چاہتی ہو؟ زران شاہ کے چہرے پہ کمینگی سے مسکراہٹ تھی۔ درشا برک کر اس سے دور ہوئی، دور ہٹو مجھ سے، کیسے گھٹیا شخص ہو، اپنے ہی گھر کی عزت پر یوں؟ زرشا نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے الفاظ ادا کیے اور اسے شرم دلانا چاہیے، جس پہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ خبردار اس سے آگے کچھ کہا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں نکاح کے لیے جمعے تک خود کو آمادہ کر لو، ورنہ اس کے بعد انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ لبوں پہ انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کی دھمکی دے رہا تھا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے باہر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔
میں تم جیسے جاہل سے نکاح نہیں کروں گی۔ سنا تم سے سب کو بتا دو، کبھی نہیں کروں گی۔ زرشا بند دروازے کے پاس سردار دران شاہ کو چیخ اپنا انکار سنا رہی تھی، لیکن اب اندر صرف اور صرف خاموشی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ خالہ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ جانتی ہے نا کہ بابا نے میرا سمیر سے طے کیا ہے، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس کے انکار بھوک ہڑتال کی باوجود کوئی بھی درشا کو نہیں بچا پایا تھا۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر جمعے کا دن بھی آ گیا۔ اس نے خالہ کے گلے لگ ان سے التجا کی وہ بچا لیں، لیکن خالہ کا بے تاثر چہرہ اور نم آنکھیں اس کی امیدوں پر پانی پھیر رہی تھیں۔ درشا میری بچی، چپ کر جاؤ، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہو؟ میں نے بہت کوشش کی لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ تمہارے دادا تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکے تھے۔ کل بھی میں نے آخری بار بولا، لیکن آگے سے انہوں نے تمہارے اور سمیر کے درمیان چکر چل رہا ہے یہ بول کر میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں تمہاری ذات پر کیچڑ نہیں اچھالنے دے سکتی، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چیخو پکار سے کہا، لیکن وہ تھی کہ بے بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے احتجاجاً بولی، کیسے ہونے دوں خالہ، اور کیوں؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، جانور نہیں کہ ان ظلم سہتی رہوں اور خاموش بھی رہوں۔ اتنے دنوں سے وہ صرف ایک بار روئی تھی، اب بھی حالات کا رخ تباہی کی جانب دیکھ کر اسے امید تھی کہ شاید کچھ ہوگا۔ خالہ یا سمیر اس کی بے بسی دیکھ کر کچھ تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دران اچھا لڑکا ہے، پولیس میں ہے اور وہ اپنے دادا پہ نہیں گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہارا بہتر خیال رکھ سکتا ہے۔ خالہ نے دران شاہ کی تعریف کی تو اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ مجھے سمیر سے بات کرنی ہے، آپ ایک بار میرا اس سے رابطہ کروا دیں۔ اس کی بات سن کر خالہ نے زرشا کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آس پاس نظریں دوڑائی، کہیں کسی نے یہ بات سن نہ لی ہو۔ سمیر تم سے نہیں مل سکتا، ورنہ یہ لوگ اسے بھی مار سکتے ہیں۔ نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں برادری کے لوگ اور عورتیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، کچھ مت بولنا خدارا۔ خالہ نے اب کی مرتبہ ہاتھ جوڑے تو وہ بے بسی سے وہیں ہار بیٹھی۔ اسے لگا کہ اب وہ چاروں شانے چت ہو کر بھی ہار چکی تھی، مزید بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنا بیکار ہے، بہتر ہے کہ خود کی ہار مار لی جائے۔ سو وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انوشے اور کئی عورتیں تائی جان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ تائی جان نے اس کے سر پہ سرخ اوڑھنے ڈالی، نکاح ہوا تو وہ بے جان یوں مجسمے کی مانند جم گئی جیسے وہ پتھر کی ہو چکی ہے۔ سب نے گلے لگا کر مبارکباد دی، لیکن وہ سبھی کو بے بس خاموش نظروں سے دیکھتی گئی۔ نکاح کے اسے تیار کر کے سردار دران شاہ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ بھلا یہ شادی کوئی باہمی رضامندی کی تھی جو سجاوٹیں کی گئیں؟ وہ سر جھٹک کر سوچ میں گم تھی کہ کمرے میں دران شاہ داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بھاری جوڑا اٹھائے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ یکدم ہی وہ سامنے آیا اور سوال کرنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ جیت تو چکے ہو مجھے حاصل کر کے، اب کیا کھانا پینا، سانس لینا اٹھنا بیٹھنا بھی تمہاری مرضی سے کروں گی؟ وہ نظریں جھکائے جواب دے کر راستے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب ہے گھر میں مہمان ہیں، یوں کمرے سے باہر جانے پر سو سوال کریں گے۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ زران کے لہجے میں نرمی کے ساتھ سمجھانے والا انداز دیکھ کر وہ چونکی۔ کل تک تو جلالی شخص تھے، آج اس مہربانی کی وجہ؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ پہلے گڑبڑا گیا، پھر لہجہ ہموار کر کے بولا، اگر راس نہیں آ رہی چلو صوفے پہ سو جاؤ پھر۔ اس نے خاموشی بحث ملتوی کر کے بیڈ پر جا کر سونا مناسب سمجھا۔ اتنے دنوں کی لڑائی بحث کے چکر سے وہ تھک چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ صبح وہ اٹھی تو منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ دران شاہ جو صوفے پر آڑا ترچھا سویا ہوا تھا، صبح سویرے ہی جاگ چکا تھا۔ درشا کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھنے لگا، باہر جا رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا یا اندھے ہو؟ پلٹ کر درشا نے ناگواری سے جواب دیا۔ اسے اپنے سامنے دران شاہ کے وجود دیکھ کر شدید کفت ہو رہی تھی، جب ہی باہر بھاگنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ کمرے میں ہم اجنبی ہیں، لیکن باہر ایک مچلنا ہے، ہمیں اچھے سے خوشحال جوڑے کی طرح رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ زران نے اسے گاؤں کے اصولوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کو بہتر دکھانے کا مشورہ دیا۔ اچھے رویے کے لیے انسان کے سامنے اچھا شوہر بھی ہونا چاہیے، لیکن میرے سامنے ایک جاہل دیہاتی ہے اور ایسے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، خوشحال جوڑوں کی طرح رہا نہیں جاتا۔ وہ نفرت سے بولی، تم حد سے بڑھ رہی ہو، مت بھولو کہ میں ایک مرد ہوں، اپنے جاہلانہ پن پہ آگے تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ دران شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور شدید غصے سے درشا کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب گھسیٹا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی تھی اور یکدم بلک کر پیچھے ہوئی۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے اور کوئی توقع بھی نہیں ہے، سنبھل کر، اس نے کہا، ورنہ زران شاہ کے ارادے جان کر وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دران شاہ، زرشا زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ چیخو مت، میں تمہاری غلام نہیں ہوں کہ جو چاہو گے ویسا ہی کرو گے۔ اگر زبردستی شادی کر چکے ہو تو میں جانتی ہوں تم زبردستی سارے حق بھی وصول کر سکتے ہو۔ ٹھہرے جو دیہاتی، تم جیسے کے لیے بھلا کسی کے جذبات معنی رکھتے ہیں؟ دو بدو جواب دے کر وہ اسے دھکیل کر باہر جانے کو لپکی، لیکن اس نے دوبارہ بازو پکڑ کر بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب جا کر غراتے ہوئے کہا، میں چاہوں تو تمہیں ابھی تمہاری زبان کو لگام لگا دوں، لیکن اس کا جواب تمہیں کسی وقت پہ دوں گا، ہو نہ ہو کوئی جواب ہوگا تو تب دو گے نا؟ زرشا نے بڑبڑاتی رہی۔ زران شاہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔
اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان دونوں میں اس دن کے بعد بات چیت برائے نام ہی ہوتی تھی۔ درشا دادا سے ہم کلام نہیں ہوتی تھی، البتہ تائی جان اور انوشے سے بات چیت کر لیتی تھی۔ دران بھی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکا تھا۔ وہ بھی خوش تھی کہ آمنا سامنا جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ درشا بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک انوشے روتے ہوئے چلی آئی۔ اسے یوں روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تو پوچھنے کی کوشش کی تو وہ اسے گلے جا لگی۔ دادا سائی نے میرا رشتہ خاندان کے ایک لڑکے سے طے کر دیا۔ درشا نے سن کر اس کا کندھا سہلا کر خود سے دور کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ وہ لڑکا مجھ سے 10 سال بڑا ہے۔ انوشے کی بات سن کر وہ یکدم غصے میں آ گئی تھی۔ اگر شادی کرنی ہے تو کسی ہم عمر سے طے کر دیتے، اس ظلم کی کیا ضرورت تھی؟ درشا کو دادا سائی کے اصولوں سے سخت نفرت ہونے لگی جب انوشے سے اس کی وجہ بتائی۔ جن لڑکیوں کی عمر کے حساب سے جوڑے نہ ملیں تو خاندان میں کرنے کی شرط کی وجہ سے عمر سے 10 سال بڑے انسان سے طے کر دیتے ہیں، یہ زیادتی ہے تائی جان۔ اور تمہارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے دران کے بارے میں پوچھ بیٹھی۔ بھائی کو تو معلوم ہی نہیں اور امی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ دران کی لا علمی کا سننے کے باوجود اسے کوئی امید نہ تھی کہ وہ بہن کے خلاف احتجاج کرے گا۔ آپ کچھ ٹھہرے نا بھابھی پلیز، انوشے نے درشا کے گلے لگتے کہا تو وہ بھی بس ہوئی۔ بھلا خود کو ان رسموں سے بچا نہیں پائی تھی، اسے کیسے بچا سکے گی؟ رونا تو بند کرو، اپنے بھائی کو آنے دو، پھر کچھ کرتے ہیں۔ اسے خاموش کروا کر وہ گہری سوچ میں گم رہی، لیکن سہارا نہ ملا جس سے وہ کچھ کر پاتی۔ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شام کو زران شاہ کی آمد یقینی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ بات کرے گی، شاید وہ سمجھ جائے۔ آپ بنا میری مرضی کے انوشے کا رشتہ نہیں کر سکتے، وہ میری بہن ہے، کوئی کھلونا نہیں کہ سودے بازی کرو دو۔ زرشا سوئی ہوئی تھی جب نیچے سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ تھوڑا غور کیا تو معلوم ہوا کہ دران شاہ واپس آ گیا۔ دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ ننگے پاؤں نیچے بھاگی چلی آئی۔ آ کر معلوم ہو کہ دران کو دادا سائی کے فیصلے کا علم ہو چکا ہے اور وہ ان کے سامنے دیوار بن کر اپنی بہن کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ درشا کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دادا یوں بے یقینی سے پوتے کو دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو، یا شاید وہ دران شاہ سے بے حد امیدیں وابستہ رکھ چکے تھے جب بھی انہیں اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ اس لہجے میں جیسے کرنی چاہیے۔ آپ انوشے کو لاوارث سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، درشا نہیں ہے کہ یتیم سمجھ کر کچھ بھی کر لیں گے۔ دران نے یکدم پلٹ کر درشا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دادا سائی کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو وہ پتھریلی نگاہوں سے اپنے جان سے عزیز پوتے کو دیکھنے لگے۔ یہ تم اس لڑکی کی پڑھائی گئی پٹی پڑھ رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ انہیں اپنا پلڑا چھوٹا سا محسوس ہوا تو آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کی، جس پر امید تھی کہ دران شاہ کی لگام میں وہ کچھ کھینچ کر رکھ سکتے ہیں۔ دران شاہ کی لگام میں وہ کھینچ کر رکھ سکتے تھے، مگر مغرور انداز میں جائیداد کی بات کرتے وہ تنزیہ ہنسے تھے۔ کون سی پٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اس گھر جائیداد ہر چیز پہ لعنت بھیجتا ہوں، اپنی ماں بہن بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا، رہیے آپ اپنی سو کالڈ رسموں رواجوں کی دنیا میں۔ زران نے یکدم ہی زمین پر تھوک کر ان کا یہ غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ یقیناً دادا سائی کا آخری وار بھی ضائع جا چکا تھا، کہانی بدل چکی تھی۔ سردار دران شاہ نے اصولوں کے دروازے کا تسلی توڑنے کی ضرب لگا دی تھی۔ دادا سائی پوتے بہو اور پوتیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہار چکے تھے۔ دوسرے دن ہی دادا سائی نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ کافی حد تک دل میں ڈر چکے تھے۔ دران شاہ کی بحث اور فیصلہ سن کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ ضد یا کسی قسم کی مرضی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس رات طبیعت خراب نہ ہوتی تو دران شاہ حویلی چھوڑنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا، لیکن دادا سائی کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ بھی ملتوی کر دیا۔ تائی جان بات چیت کرتی تھیں۔ انوشے، دران اور درشا مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب بھی درشا کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ انوشے چلی آئی۔ شکریہ بھابھی، آپ کی وجہ سے میں ان رسموں کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی۔ اس کی بات سن کر درشا نے کتاب سائڈ پر رکھی اور حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میری وجہ سے کیسے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی کیونکہ دران سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی، البتہ تائی جان نے اسے فون کر کے انوشے کے رشتے کے متعلق ضرور بتایا تھا۔ آپ ہی کی وجہ سے تو بچی ہوں، بھائی کی شادی جیسے بھی ہوئی، لیکن آپ سے ہونے کے بعد نہیں وہ باتوں کو سمجھ پائے ہیں۔ انہیں آپ کا دکھ سمجھنے کے بعد میری زندگی کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ ورنہ وہ مجھے بھی ان رسموں کے آگے سولی پر لٹکا دیتے۔ وہ ابھی بھی اس مہربانی اور جان خلاصی کی وجہ درشا کو قرار دے رہی تھی۔ ساتھ ہی دران شاہ کے دکھ سمجھنے والی بات پہ اسے حیرت سی ہوئی۔ میرے ساتھ شادی تو ان کی ضد اور انا تھی، بھلا میرا دکھ کیوں سمجھ آئے گا؟ وہ افسردگی سے بڑبڑاتی رہی، جسے انوشے نے بخوبی سنا تھا۔ دادا کے فیصلے سے پہلے ہی بھائی آپ کو کئی لمحے کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ انوشے کے انکشاف پر درشا چوکی جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انوشے نے مسکرا کر اطلاع دی تو اچانک ہی کمرے میں دران شاہ چلا آیا اور آتے ہی انوشے کو گھورتے ہوئے بولا، انوشے امی بلا رہی ہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دران انوشے کے جاتے ہی یکدم بولا، وہ جو بے یقینی سے حقیقت جان چکی تھی۔ اب ساری کہانی سمجھنے کے بعد سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ہاں بولیں۔ جھکے سر کے ساتھ اس نے کتاب اٹھا لی اور جو انوشے کی آنے سے پہلے وہ پڑھ رہی تھی۔
ایک ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ زران نے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی تو اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ زران شاہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں سن رہی ہوں۔ کیا تم میری غلطیاں معاف کر کے نئی زندگی شروع کرنے میں میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ معافی کی درخواست کے ساتھ لینے میں گویا التجا تھی۔ جانے کیوں اسے زران شاہ پہ ترس آیا۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں اور مجھے اچھا لگا کہ کسی اور کا نہ صحیح لیکن اپنی بہن کے حق میں آواز بلند کر پائے ہیں۔ اس نے پھر بھی لہجہ اجنبیوں کا سا رکھا تھا۔ جواب دیا، مجھے معاف کر دو، بس تم نے ایسے انداز میں بات کی تھی کہ مجھے اپنا برا رویہ اختیار کرنا پڑا، اور نہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ زران شاہ اس کے پیروں میں جا بیٹھا۔ زرشا کو لگا بے بسی کے عالم میں کہیں وہ پاؤں نہ پکڑ لے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور شکوہ کرتے ہوئے بولی، انسان جسے محبت کرتا ہے اس کی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے، تو آپ بھی کر دیتے۔ آگے سے ایسا نہیں ہوگا، اب تو معاف نہیں کروں گی۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میں دادا سائیں کے فیصلوں کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معافی طلب کی تو زرشا نے سر ہلا کر معاف کر دیا۔ دونوں بے اختیار مسکرائے تھے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایسی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔